السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ میں آپ سے کچھ دیر پہلے افغانستان کے بارے میں ڈیولپمنٹس پڑھ رہا تھا۔ میں آپ کو ادھر ڈسکشنز کے لیے پوائنٹ چھوڑوں گا۔ ایک تو کل جو ملاقات ہوئی ہے اشرف غنی اور عبداللہ کی بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، اس پر تبصرہ، اور دوسرا کل ہی نیو یارک ٹائمز میں ایک کویسچن آنسر ہوا ہے عمران خان کے ساتھ ویڈیو لنک پر، وہ بہت زبردست ہے، تو اس پر میں ڈسکشن کروں گا۔ آپ سب کے سامنے ہے کہ افغانستان والا امریکہ کا پنگا بہت غیر ضروری تھا، اور یہ زمینی حقائق کے بالکل برعکس تھا، اور یہ شیئر بدماشی تھی امریکہ کی۔ 9/11 کریٹ کیا گیا تھا، اور جو بھی اس کے مقاصد سے یہ فتنہ فساد ڈالنا تھا ڈالا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ یہاں امریکہ میں بہت زیادہ ریسنٹمنٹ ہوئی اس بات کی، اور فوج میں اسپیشلی بڑی تشویش ہوئی فوجی خاندانوں میں کہ ہمارے بندے ضائع ہو رہے ہیں، اور پل آؤٹ کا بڑا پریشر رہا اوباما کے زمانے سے۔ اسی طرح ٹرمپ ٹوک اوور، اینڈ اس نے بھی مکمل، اس ٹرمپ کا تو منشور ہی یہی تھا کہ ٹوٹل پل آؤٹ ہوگا، وار تھیٹرز بالکل دنیا میں بند ہو جائیں گے۔ بائیڈن آف کورس اسٹیبلشمنٹ لائی ہے، کمزور آدمی ہے۔ پینٹاگون، جیسا کہ کل پینٹاگون میں اشرف غنی کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اب حالات بالکل وہی ہیں جس طرح امریکہ نے ویتنام میں شکست کھائی تھی۔ شکست بیسیکلی امریکہ افغانستان میں بھی کھا چکا ہوا ہے۔ امریکہ کے اپنے مقاصد، طور پروگرام، اسلحہ بیچنے کے، بدامنی پھیلا کر گینز حاصل کرنے کے، اور ڈرگس، ہمارے رحمت شاہ افریدی دوست بڑے اچھا کہتے ہوتے ہیں کہ ڈرگس کا جو CIA کو مین مفتے میں ادھر سے مل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے امریکہ کے لیے افغانستان پر کنٹرول کا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ملا عمر نے ڈرگس کی کلٹیویشن بلکہ گروئنگ بالکل بند کر دی تھی، اور وہ بہت زیادہ امریکہ کے لیے حالات خراب ہو گئے تھے۔ تو پاکستان کے دیکھیں، میری جو اپنی پرسنل تھنکنگ ہے، ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ بائیڈن نے اردوغن کو ہوش کی ہے کہ سینٹرل ایشیا میں خلافت عثمانیہ پھیلاؤ، اور تم میں ہم کرزئی ایئرپورٹ کا اور انٹائر طالبان کنٹرول افغانستان کا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اشرف غنی اتنا کنٹرول نہیں کر رہا سنی پاپولیشن کو، اور عبداللہ یس شیعہ پاپولیشن میں کنٹرول کر رہا ہے، لیکن ان کے پاس نہ مائٹ ہے نہ تعداد ہے ٹو کنٹرول۔ پاکستانی، جیسا کہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ پشتون پاکستان میں افغانستان کی بنسبت زیادہ ہیں۔ عمران خان کا وہ جو انٹرویو ہے نیو یارک ٹائمز کا، میں اس کا لنک ضرور لگاؤں گا اپنے کامنٹ سیکشن میں اس ویلاگ کے ساتھ۔ بہت زبردست ہے، بہت اچھے جواب ہیں، ایک بہت انڈیپینڈنٹ نارمل پاکستانی اسی طرح کے جواب دے گا۔ لائک اس نے کہا کہ اب ہم امریکہ کے ساتھ سویلائزڈ ریلیشن شپ چاہ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ سویلائزڈ کا کیا مطلب ہے، تو عمران خان نے کہا کہ مطلب جو ایون بیسس پر ہوں، ایسے نہ ہو کہ ڈو مور اور اس طرح کی بکواسیات جس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے جرنیلوں نے پچھلے 20 سال میں اس آپریشن سے بہت کمائی کی امریکہ کے ساتھ کولیبریشن میں، اور یہ جزیرہ ایمی نہیں بنا ہے، اور انہوں نے ماں دھرتی کے ساتھ بھی بہت زیادہ غداری اور بے ایمانی کی، لیکن اب حالات یہ نہیں ہے۔ فیضو انفیکٹ بہت زبردست طریقے سے چیزوں پر کنٹرول پر ہے۔ فیضو کی ایک لات چائنا کے ساتھ ہے، ایک لات امریکہ میں ہے، کسی طرح پاکستان اب کسی کے ساتھ الائنڈ بالکل نہیں۔ آپ نے شاہ محمود قریشی کو بھی دیکھا ہوگا، عمران خان نے بار بار اس میں کہا وی وانٹ ویری گڈ ریلیشن شپس ود US، اور ایک سوال کا جواب عمران خان نے بہت اچھا اس میں دیا کہ جناب اس نے کہا کہ انڈیا کو امریکہ چائنا کے لیے ساتھ رکھے گا، چائنا کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ دین ہاؤ یو سی پاکستان انڈیا ریلیشن شپ۔ بہت اچھا جواب تھا عمران خان کا کہ کیوں جنگ کریں، امریکہ اور چائنا دونوں بڑی گریٹ اکانومیز ہیں،
دونوں فائدہ دیں باقی دنیا کو اپنے اکانومی سے، اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے. بہت زبردست. ایکچولی یہ وہ بیانیہ ہے جو عمران خان نے دیا ہے، جو بڑا پروگریسو انٹرنیشنل فیوچر ریلیشنز کے بارے میں ہر کوئی یورپ میں یا کسی بھی کانٹیننٹ میں اس کو اسی طرح سوچتا ہے کہ جہاں سے کسی کے انٹرسٹ ہیں کنٹریز ان سے فائدہ اٹھائیں. کوئی نیگیٹو اپروچ نہیں بالکل بھی ہونی چاہیے. جیسے FATF کا آپ نے دیکھا ہے، یہ irrelevant ہے، اس کو PMLN لیے بیٹھا ہے. یہ کیا ہے؟ واٹ از اٹس نتھنگ. ملا عمر کے پاس تو کوئی FATF کے تمغے شمغے نہیں تھے یا اس طرح کی امریکہ کی سپورٹ یا بکواسیات نہیں تھی. ہی واز پریٹی انڈیپینڈنٹ. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، لوگوں نے بڑا سراہا ہے. واٹ عمران نیڈس ٹو ڈو از رول آف لا اینڈ جسٹس سسٹم کو امپروو کرنا ہے عمران خان نے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ CCPO لاہور نے بڑا چوڑا سا ہو کے گوگی بٹ اور فلاں پتہ نہیں پدی بٹ اور کیا بٹ، وہ سارے جو ان سے ہیں نا، ان کو وہ کوئی لسٹ میں ڈالا ہے ویگا بانڈز کی، بدماشوں کی. وہ تھانے رپورٹ کیا کریں گے. یہ وہی CCPO ہے جو ایک 420 کا پرچہ جس نے 6 مہینے بعد کاٹا، اور باقی سیکشنز لینڈ مافیا کے اگینسٹ یہ ابھی تک لگاتے ہوئے اس کا پیشاب بھی نکلتا ہے اور اس کی ٹنگیں بھی کاپتی ہیں. پاکستانی پبلک کو اوورسیز کو آپ کے گوگی بٹ اور پدی بٹ سے بالکل کوئی سروکار نہیں ہے. پاکستان اپنے کامن پاکستانی رائٹس کے لیے وہ ایک ایون پلینگ فیلڈ ہو. آپ کیا بتانا کیا چاہتے ہیں کہ وہ نواز لیگ سے 50-55 گنڈوں کا تعلق ہے تو آپ نے ان کو تھام دیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا وہ جو گوہر نایاب DG اینٹی کرپشن بدماش ہے، کتا حرامزادہ، جس کو اوورسیز کمیشن کے پچھلی 6 مہینے کی ریکمنڈیشنز نہیں وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے. اوورسیز پورٹل آج میں نے عاقف کو بتایا، وہ رنز اٹ، کہ کیسے 2019 کی ایک کمپلینٹ پینڈنگ ہے. عمران خان کو اپنا انٹرنل ہاؤس فرام دس پوائنٹ آف ویو ٹھیک کرنا پڑے گا. نواز شریف گانڈا جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے وہ ڈان لیکس کا ہو گیا تھا، ہم نے کہا تھا اپنا ان ہاؤس، او بابا وہ ایکسٹرنل امپریشنز کے لیے انر ہاؤس تھا. دھماکے ہو رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے یا بدماش یہ بھی پال رہے ہیں، پراکسیز پالی جا رہی ہیں انڈیا کے خلاف. بٹ واٹ یو ڈیڈ اباؤٹ رول آف لا اینڈ اباؤٹ جسٹس سسٹم، آپ نے تو وہی رکھا، وہ رومی کا باپ، رضا رومی کا دلہ، وہ شیخ ریاض جو ہوتا تھا، اور سارے بدماش ثاقب نثار، اعجاز نثار، یہ کتے سارے آپ نے پالے تھے. تو لہٰذا عمران on an international front has succeeded to project Pakistan, mostly due to General Faiz. I'll give credit to General Faiz here. But internally پاکستان کو اسٹرانگ صرف اور صرف 2 چیزوں سے کیا جا سکتا ہے، رول آف لا اینڈ جسٹس. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، سب کچھ بڑھے گا. آپ دیکھیں ڈاکٹر طارق ملک جوائنڈ ایز نادرا. آج میں اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا کہ وہ گیٹ سے اتر کر چوکیداروں سے جفیاں ڈال رہا. جنرل صابر اسی طرح ملتے تھے، وہ نیب ہیڈ کوارٹر میں آتے تھے اپنے سرونٹس کے ساتھ، بغل گیر ہوتے تھے، وہ کوپ شوپ جو ادھر کھڑے ہوتے تھے، اینڈ دین PN کے ساتھ بھی جپی ڈالتے تھے، اینڈ دین ہی یوز ٹو گو ٹو آفس. سب ایک دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، یہ بیوروکریٹ کتے. جیسے میں نے کہا ہے، آپ ہمت کر کے فواد حسن فواد، آحد چیمہ، اعظم خان اور طاہر خورشید کو پھانسی لگائیں عمران خان صاحب. اس کے علاوہ یہ بدماش پدی بٹ شٹ کوئی قابو نہیں آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے پاس.